الاعتصام مضبوطی سے پکڑنا بالکتاب قرآن کریم کو والسنہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مسلمان کی زندگی میں کتاب و سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہی قانون، یہی دستور ہے، اور اگر اس دستور کو فالو کیا جائے تو کسی اور دستور اور قانون کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے لگ جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، میں اسے وہ صحیح غلط سمجھتا ہوں، تو انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے۔ کسی شخص کے نزدیک کوئی کام فحاشی ہوتا ہے، شخصیت کے نزدیک وہ کام وہ بالکل حلال اور جائز ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کو کھانا ناپسند کرتا ہے اور دوسرا وہ اسے کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا اس کو مزیدار اور پسند آ رہا ہوتا ہے۔ تو دستور اور قانون ایک ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اسلامی قوانین کو فالو کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم ایک کافر ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ وہ اسلام نہیں لایا۔ جب اسلام لے آئے، جب کسی کالج یونیورسٹی میں یا کسی جگہ پہ کسی کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے رولز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، حاضری پوری ہے کہ نہیں پوری، وردی پہنی ہے کہ نہیں پہنی، پیپر دیے ہیں کہ نہیں دیے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے پچھلے پیپر کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں کسی یونیورسٹی میں گیا ہی نہیں ہوں تو اس کے قانون مجھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں جب اسلام لے آیا ہوں، میں نے کہہ دیا ہے اے اللہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اب جس چیز کے بارے میں تو مجھے حکم دے گا میں نے وہی کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس اسکول میں داخلہ لے لیا، اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، یہ اسلام اب میرا قانون، میرا دستور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتصام بالکتاب والسنہ۔ قال رجل من الیہود لعمر، یہودیوں کے ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اگر ہم پر یہ آیت نازل ہو جاتی نا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا وہ ذکر کر رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن یقیناً عید مناتے۔ اتنی بڑی آیت تم مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اور تم مسلمان اس سے غافل ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ، مجھے پتہ ہے کس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعے کا دن تھا، یعنی عرفہ مقام میں حج کا موقع تھا، حج کر رہے تھے، اور جمعے کا دن تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہی جو عرفہ کا دن اور جمعے کا دن یہ ہمارے نزدیک وہ عید کے دن ہے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں پر سب سے بڑی بڑی نعمتیں نا، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دین مکمل کر دیا، یعنی ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ مکمل کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اس کے آداب، ہمارے سونے جاگنے کے آداب، ہمارے لین دین کے آداب، ہمارے بات کرنے کے آداب، ہمارے حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے جانے کے آداب، ہماری زندگی کے کاروبار کرنا ہو، ہم نے کوئی چیز لین دین کرنی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دین اسلام میں موجود نہ ہو۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہو سکتی کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ ایک عالم دین اگر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا یا اس کو نہیں پتہ چلا اس چیز کا، تو کسی دوسرے سے پوچھ لیں جس کے پاس زیادہ علم ہے۔
ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کسی ایک سے پتہ کر کے یا خود کوئی چیز کہ بھئی اسلام جو ہے وہ 1450 سال تقریباً پرانا دین ہے، اس میں آج کل کے مسائل کا حل کہاں ملے گا؟ تو ہر چیز اسلام میں ہے، آج کل کے مسائل بھی اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اور احادیث نازل کی ہیں وہ ہر مسئلے کا حل ہمیں دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دین مکمل نہیں۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے دیں اس کو لے لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی چیز دے دوں اس کو لے لیا کرو، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کیا کروں اس سے رک جایا کرو۔ یہ ہے اصل دین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو سکھاتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ہماری عزت نہیں تھی معاشرے میں، ہم لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بات میں ہماری دشمنیاں شروع ہو جاتی تھی اور بڑے مسائل ہمارے ہوتے تھے۔ لیکن جب سے اسلام آیا ہے اللہ نے ہمیں عزت دے دی ہے۔ ایک مہینے کے فاصلے پہ ہم یہاں پر ہوتے ہیں مسلمان، اور کافر ایک مہینے کے فاصلے پہ رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ پریشان ہوتا ہے کہ مسلمان پہنچنے والے ہیں۔ لیکن آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مرعوب ہو گئے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ جو ایک طاقت تھی اور ایک یونٹی اتحاد تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہو گیا پرانا اور ہم ہو گئے ہیں نئے۔ اب نئے لوگ کیسے اس پرانے دین کو فالو کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو نازل کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب نہ کوئی چیز کم ہے نہ زیادہ ہے۔ اور جو یہ شک کرتا ہے نا کہ دین میں فلاں چیز کم ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، نعوذ باللہ، اس نے بہت بڑی بات کر دی، ایسی بات کہ جس کے بارے میں اسے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو مسائل پتہ چلتے ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان قرآن کریم کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، ان کا جو قرآن کریم کے سمجھنے کا انداز تھا، اس کے اسباب نزول، کب یہ آیت نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی، اس میں احکامات کیا ہیں، اس کے معنی، الفاظ، سب کچھ وہ صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے۔ جب اس نے کہا نا کہ بھئی اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے، تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں عید کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک کرائٹیریا ہے۔ مسلمان عید کس دن مناتے ہیں؟ جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں بھئی یہ عید کا دن ہے، اس کو ایسے منانا ہے۔ عید کہا گیا جمعے کے دن کو، لیکن جمعے کے دن کو اس طرح عید منانے کے لیے نہیں کہا گیا جس طرح کہ عیدین دو ہیں مسلمانوں کے ہاں، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانی۔ ٹھیک ہے عید ہے ہمارے ہاں، لیکن جیسے تم سوچ رہے ہو نا کہ تم کہہ رہے ہو نحتفل بھی، ہم اس میں جو ہے وہ اجتماعات کریں اور بڑی بڑی مجلسیں کریں اور ہم اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے معاملات ہوں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ہماری جو عیدیں ہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں عرفہ کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اسلام نے جمعے کے دن خاص ایک عبادت کا حکم دیا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اس میں درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اس میں سورہ کہف پڑھنی ہے، اس میں عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے وہ دعا کا ٹائم ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسلام نے ہمیں بتائیں، تو ہم عید اس طرح مناتے ہیں جس طرح اسلام بتاتا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے سیکھنا چاہیے جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام جیسے سیکھتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہی ہمیں عزت دی ہے اور دے گا۔ ہم اگر اپنے قاعدے، اپنے قانون چلائیں گے تو آخر کار ہمارے قانون جتنے بھی ہیں اس میں نقص ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے محبت کرنے اور اس کو فالو کرنے اور اپنی زندگیوں میں ہر وقت لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔